بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں جن کی زندگی ظلمت سے نور تک، غلامی سے آزادی تک اور ذلت سے عزت ابدی تک کا مکمل سفر ہے۔ آپ کی پیدائش حبشہ میں ہوئی، جو آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ دونوں حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر اس دور کے ظالمانہ نظام نے انہیں غلام بنا کر مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ غلامی کی اس دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی۔ جہاں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، رنگ، نسل اور طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سیاہ تھا، اور یہی بات کفار مکہ کے نزدیک آپ کی ذلت کا سب سے بڑا بہانہ تھی۔ بچپن ہی سے آپ نے بھوک، پیاس، مشقت اور ذلت کو قریب سے دیکھا۔ آپ کے والد غلامی ہی کی حالت میں انتقال کر گئے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ مزید بے سہارا ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے بدترین سردار امیہ بن خلف نے خریدا، جو اسلام کا سخت دشمن تھا، متکبر اور بے رحم شخص تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا، سخت گرمی میں کام لیتا، ذرا سی بات پر مارتا اور غلام ہونے کا احساس دلانے کے لیے ذلت آمیز الفاظ استعمال کرتا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں ایک انقلاب برپا ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور توحید کی دعوت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہیں عبادت کے لائق ہے۔ یہ پیغام جب مکہ کی فضا میں پھیلا تو بہت سے دل کانپ اٹھے۔ انہی دلوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی شامل تھا۔ چنانچہ وہ غلام تھے، مگر ان کا دل حق کی تلاش میں آزاد تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنا تو ان کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا، مگر اس وقت اسلام قبول کرنا آگ میں کودنے کے برابر تھا، خاص طور پر غلاموں کے لیے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام بلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے تو اس کے ظلم نے نئی شکل اختیار کر لی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت ننگے پیٹ لٹا دیتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، کوڑے مارتا، گالیاں دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، لات و عزا کو مانو۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی ان کی زبان پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جاتا، کبھی سوئیوں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا، کبھی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مگر ایمان کی شمع بجھ نہ سکی۔ ان کا جسم کمزور ہو جاتا، مگر دل اور مضبوط ہو جاتا۔ مکہ کے کافر اس منظر کو تماشا سمجھ کر دیکھتے، مگر در حقیقت وہ تاریخ کا سب سے عظیم منظر تھا۔ صبر و استقامت کی وہ مثال تھی جس نے آنے والی نسلوں کو حوصلہ دیا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو ان کے دل زخمی ہو گئے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل رحم اور ایمان سے لبریز تھا۔ وہ فوراً امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کی بات کی۔ امیہ نے طعنے دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلام تو بیکار ہو چکا ہے، مگر اگر بہت زیادہ قیمت دو تو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی جھجک کے بھاری رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ پھر فوراً نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ غلامی کی زنجیر توڑ دی گئی،
مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل آزادی تو اس دن شروع ہوئی تھی جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے اور ان کے صبر کی تعریف فرماتے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مہاجرین کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں اسلام ایک باقاعدہ معاشرہ بننے لگا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور نماز با جماعت کا اہتمام ہونے لگا، مگر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی مستقل طریقہ نہ تھا۔ کسی نے گھنٹی کی تجویز دی، کسی نے رنگ سے کی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخرکار اذان کا حکم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ان کی آواز بلند، واضح اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹیں بدل لی اور زبان جس پر کبھی کوئلہ رکھا گیا تھا آج اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا مدینے کی فضا میں گونجی تو زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ یہ اسلام کی پہلی اذان تھی، یہ عزت کا وہ تاج تھا جو ایک سابق غلام کے سر پر رکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے وقت اذان دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں بھی شریک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اذان دینے کھڑے ہوتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر ان کی آواز بھر آتی اور وہ رونے لگتے۔ آخرکار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے اصرار پر انہوں نے دوبارہ اذان دی تو پورا مدینہ رونے لگا۔ باذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں وفات پائی، مگر ان کا نام، ان کی اذان، ان کا صبر اور ان کی قربانی قیامت تک زندہ رہے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔